اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی نماز کے بعد یہ آیت پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مارو، پھر پیسوں کی بارش ہوتی اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اس چھوٹی سی آیت سے میری زندگی بدل گئی۔ پہلے لوگوں سے ادھار لیتا تھا، آج لوگوں میں بانٹ رہا ہوں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو غیبی مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، رزق کی فراوانی اور رزق کے بند دروازے کھلوانے کے لیے آپ کو ایک قرآنی عمل بتاؤں گا، جس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی غیبی رزق عطا فرمائیں گے۔ ایک چھوٹی سی آیت پڑھ کر آپ نے آسمان کی طرف پھونک مارنی ہے، انشاءاللہ آسمان سے رزق اور پیسوں کا نزول ہوگا۔ ایسے حضرات جن کو رزق کا کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا، مایوسی اور نا امیدی کی گہرائی میں گرے ہوئے ہیں، یا پہاڑ جتنا قرض ان کے کندھوں پر ہے، مہنگائی کے دور میں گزارا نہیں ہو رہا، تو میری ان حضرات سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو لازمی کریں۔ اس کے نتائج آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے عطا فرمائیں گے جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ عمل رزق کے بند دروازے کھلوا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پیسوں کے ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بے شمار خزانے ہیں، اور اس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بس ماننے والا صحیح نیت اور یقین کامل کے ساتھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ جو لوگ در در کی خاک چھانتے ہیں اور کچھ حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، وہ سب دروازوں کو چھوڑ کر اگر ایک اللہ رب العزت کا دروازہ پکڑ لیں تو پھر انشاءاللہ یہ محتاجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو جائے گی۔ سامعین، یہ وظیفہ کو پڑھنے سے پہلے کچھ باتیں ذہن نشین کر لیں۔ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں۔ شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے، توجہ کے ساتھ عمل کریں۔ بے توجہی سے پڑھی یا مانگے جانے والی دعائیں ہوا میں گم ہو جاتی ہیں۔ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں، مالک راضی ہوگا تو کام بنے گا۔ فرائض کا اہتمام کریں، اور جو لوگ نماز اور دیگر فرائض ادا نہیں کرتے، ان کے اعمال بے اثر رہتے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ فرض نماز کو لازمی ادا کریں۔ جب تک آپ نماز کے پابند نہیں ہوں گے، آپ کی جو دعائیں ہیں وہ قبول نہیں ہوں گی۔ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مارے، اور اپنے لیے روحانی جسمانی دونوں رزق مانگے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ غیب سے رزق عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں اس پر عمل پیرا ہوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پابندی سے پڑھو اور فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ دیہاتی نے یہ سن کر کہا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، میں کبھی اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ پشت پھیر کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو جنتی آدمی دیکھنے سے خوشی ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں نے کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں نے چل کر کیے تھے، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قیامت میں خود مدعی بنوں گا۔ ایک تو وہ شخص
کہ جس نے میرے نام پر عہد کیا اور پھر وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا پھر کام تو اس سے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میرے مسلمان بھائی کی بے عزتی کی یا کچھ اور زیادتی کی تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے آج ہی معافی مانگ لے، اس سے پہلے کہ جب دینار اور درہم یعنی روپے پیسے اس کے پاس نہ ہوں گے۔ اگر اس کے نیک اعمال ہوئے تو اس کی زیادتی کے مطابق ان میں کمی کر دی جائے گی، اور اگر اس کے نیک اعمال نہیں ہوں گے تو اس سے متعلقہ شخص کی برائیوں کو لے کر اس پر لاد دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کا وظیفہ ہے۔ سورہ مائدہ قرآن کریم کی 5ویں اور مدنی سورتوں میں سے ہے جو 6 اور 7ویں پارے میں واقع ہے۔ مائدہ کے معنی غذا یا دسترخوان کے ہیں۔ اس صورت میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی درخواست پر آسمان سے مائدہ اترنے کے واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام مائدہ رکھا گیا ہے۔ سورہ مائدہ میں بہت سارے فقہی احکام جیسے حلال و حرام، وضو اور تمیم وغیرہ کے بیان کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر بھی بحث ہوئی ہے، جن میں اسلام میں مسئلہ ولایت، مسیحیت میں تسلیت، قیامت و معاد، وفائی بعہد، عدالت اجتماعی، عدالت کے ساتھ گواہی دینا اور انسانوں کے قتل کا حرام ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ازبا کی نکیر تھامے ہوئی تھی جب آپ پر سورہ مائدہ پوری نازل ہوئی۔ قریب تھا کہ اس بوجھ سے اونٹنی کے بازو ٹوٹ جائیں، اور روایت میں ہے کہ اس وقت آپ سفر میں تھے۔ وہی کے بوجھ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا اونٹنی کی گردن ٹوٹ گئی، اور روایت میں ہے کہ جب اونٹنی کی طاقت سے زیادہ بوجھ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سے اتر گئے۔ سورہ مائدہ کے وظیفے کے بارے میں ایک بہن کہتی ہیں کہ میں نے اپنی بہن کے رشتے کے لیے سورہ مائدہ کا عمل کیا تھا، بس 2 ہفتے ہوئے تھے، ماشاءاللہ سے ایک اچھا رشتہ آیا اور وہاں بات پکی ہو گئی۔ اکتوبر میں نکاح ہے، ہمارے گھر والے جہاں رشتہ چاہ رہے تھے، جیسا چاہ رہے تھے، الحمدللہ ویسا ہی ملا۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ اس آیت کے پڑھنے سے مجھے جو فائدہ ہوا وہ یہ ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لمبی دعا مانگنے کی توفیق دی، تہجد نصیب ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے میں کبھی کبھار نماز پڑھ لیتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت میں دھیان ملا اور دل کرتا ہے زیادہ سے زیادہ پڑھوں۔ اس آیت کی برکت سے الحمدللہ پڑھ بھی رہا ہوں۔ فرض نماز میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے قرآن پاک کو غور سے سننے کی توفیق ملتی ہے، زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کو دل کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ عمل کرتے وقت چاقو چوبند رکھتے ہیں، سستی نہیں آتی۔ جب بھی دعا پڑھتا ہوں تو اپنے لیے جو بھی دعا مانگتا ہوں وہ امت کے لیے بھی مانگتا ہوں۔ یہ اس آیت کی برکت ہے کہ امت کے لیے مانگنے کی توفیق ملتی ہے۔ کمسن بچی کا اعمال پر یقین ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 یاد کروائی ہوئی ہے اور یہ بھی سمجھایا کہ یہ 7 یا 11 دفعہ پڑھ کے آسمان پر پھونک مار دو، جو بھی چیز چاہیے ہو انشاءاللہ مل جاتی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت پڑھ کے پھونک ماری تو اگلے دن وہ سوٹ میرے پاس تھا۔ میں نے اس کو یہ بھی بتایا، میری بیٹی نے تقریباً 1 مہینہ پہلے نیٹ پر دیکھ کے کچھ کپڑوں پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 پڑھ کے پھونک ماری تھی، اس کو 3 سوٹ مل گئے۔ ماشاءاللہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 3 یا 5 بار تاک تعداد میں درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114
پڑھ لینی ہے۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ جس کا ترجمہ ہے عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ وہ ہمارے پہلوں اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید خوشی کا موقع بن جائے اور تیری طرف سے خاص نشانی ہو، اور تو ہمیں رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر پہ آپ نے پھر تعداد میں 3 یا 5 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بھی اور درود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو آسمان کی طرف منہ کر کے آپ نے پھونک مار دینی ہے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کے لیے آسمانوں سے رزق اور پیسوں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ایک بار ضرور کر کے دیکھیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ شک کریں گے تو وہ عمل کو ضائع کر دیتا ہے، پھر آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو یقین مانیں آپ کسی کے محتاج نہ ہوں گے۔ آپ کا رزق آسمان سے اترا کرے گا۔ کسی بھی نماز کے بعد کر لیں۔ عمل آپ کو ایک بار پھر بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 یا 5 یا 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 اس کو پڑھ لینا ہے۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ 11 مرتبہ آخر پہ آپ نے پھر تعداد میں 3 یا 5 یا 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک مار دینی ہے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کے لیے آسمانوں سے رزق پیسوں کی بارش ہوا کرے گی۔ ایک بار پھر بتا رہا ہوں، ہم آپ کو جو بھی عمل بتاتے ہیں اس کو یقین کامل کے ساتھ کیا کریں۔ اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی شک ہوگا تو وہ شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آپ کا جو یقین ہے وہ پختہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ انسان کو وہاں سے عطا کر سکتا ہے جہاں سے اس کی سوچ بھی نہیں۔ وہ پتھروں کے اندر کیڑوں کو عطا کر سکتا ہے تو وہ پھر اپنی اشرف المخلوقات کو کیوں نہیں دے گا، جس کو اس نے پیدا کیا ہے اور اس کے رزق کا اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو اس کو کیوں نہیں عطا کرے گا۔ بس مانگنے والا جو سائل ہے اس کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اس عمل کو اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو یقین مانیں آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آخر پہ میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے وظائف کو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اچھی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔